تشریف لائیں حنیف بھائی. ایسے بھی آج تو جمعرات ہے تو ساتھی جو ہیں مرکز پہ تین چار ہفتے سے جمعرات کا ناغہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو کچھ آج اس کی بھرپائی کر لیں. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے سلام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، یعنی صلاۃ و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھیجنا ہے. کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. سرزمین دیوبند میں ایک شاعر ہے نواز دیوبندی، ابھی بقید حیات ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کی عمرہ میں برکت نصیب فرمائے. ہمارے اکابر کے حالات اور دارالعلوم دیوبند کے حالات بھی انہوں نے جمع کیے ہیں، خود لکھے ہیں، وہ کتاب چھپ چکی ہے. یہ ان کا جو کلام ہے وہ سلام کے تعلق سے ہی ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو یہ کلام بہت پسند ہے نواز دیوبندی کا. یوٹیوب پر بھی موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں. بلکہ جب ذکر آتا ہے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو حضرت رو دیتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب. تو کافی لمبا کلام ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک سناؤں گا. اور اگلی جب مجلس ہوگی جب کبھی تو انشاءاللہ صدیق اکبر سے شروع کریں گے. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی آئے گا کہ جسے سن کر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دیدہ ہو گئے. انہوں نے لکھا ہے السلام السلام، اسی طرز پر انہوں نے پڑھا ہے. میں کوشش کرتا ہوں جس طرح وہ پڑھتے ہیں آپ کو سنانے کی. آپ کے کان میری آواز برداشت نہ کر سکے تو بتا دینا کہ مولوی صاحب بہت ہوا یار، بھونڈی آواز ہے آپ کی، تو آپ ترنم سے نہ پڑھے وہی بہتر ہے. تو ایسا ہو تو بتا دیجئے گا. بہرحال انہوں نے جس طرح پڑھا تو وہ میں کاپی کرنے کی، نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. السلام 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 السلام، شاہدی شان کو شان قرآن کو، شاہدی شان کو شان قرآن کو، روح ایمان کو رب کے مہمان کو. السلام 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 السلام. چار چار مرتبہ، ہر چار یعنی ایک بند جو پورا ہوتا ہے اس کے بعد حضرت نے یہ 4 مرتبہ، کل 8 مرتبہ ہوتا ہے فاروق بھائی، لیکن سانس 4 مرتبہ میں. آگے وہ لکھتے ہیں اس میں سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ بیان کیے ہیں، حضرات صحابہ کرام کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. آپ اگر غور کرو تو اشارہ ہے حضور کے کسی اخلاق حمیدہ کی طرف، یا صحابہ کی طرف، یا دین کے جو اہم شعبے ہیں، جو اہم اصطلاحات ہیں اس کی طرف. آگے وہ لکھتے ہیں ان کے اطوار کو، ان کے اطوار کو، اعلیٰ کردار کو، ان کے اطوار کو، اعلیٰ کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو. یعنی حضور بولتے کیسے تھے؟
تو اس کو فرمایا فاروق بھائی نرم گفتار. વાત આવી હતી ને કે આપણે તો હસબન્ડ વાઈફનો પ્રોબ્લેમ જ એટલે થાય કે ગુસ્સામાં જ હોય આપણે. اور حضور کا وصف کیا بیان کیا؟ میں نے کہا اس لیے پڑھو نرم گفتار. ہاں جہاں کہیں ضرورت پڑی تو ثابت ہے غصہ بھی. اور حضور چلتے کیسے تھے وہ ہے کہ تیز رفتار. ہاں اس طرح یعنی درمیانہ چال. تیز کا مطلب ایک دم فاسٹ بھی نہیں اور ایک دم آہستہ بھی نہیں. ہاں منظور بھائی ہمارے بیٹھے ہیں, گزشتہ ہفتے میرے ساتھ ہو گئے اثر بات کہ چلنا ہے. تو میں نے کہا مجھے بھی چلنا تو ہے گھر, لیکن گاڑی میں نہیں چلنا ہے, چلنا ہے. تو وہ کہنے لگے مجھے بھی چلنا ہے. تو میں نے کہا چلو. پھر کہنے لگے کہ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے چلنا چاہیے واک کرنا ہو. تو پھر خان صاحب نے ہمیں بتایا تو وہ ہمارے استاد ہو گئے, ہم شاگرد ہو گئے. تو بہرحال اسی کو فرمایا حضور کی گفتار اور رفتار صدیق بھائی کہ نرم گفتار کو تیز رفتار کو السلام 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 السلام. سبز دستار کو ان کے رخ سار کو حسن معیار کو زلف خمدار کو السلام 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 السلام. سمجھ آیا اس میں کیا فرمایا؟ سبز دستار یعنی حضور جو پگڑی باندھتے تھے امامہ. ہاں تو حنیف بھائی کون سی؟ گرین کلر. جی ہاں جو ڈوم کا کلر ہے روزے کا, تو ویسا اور کلر بھی ثابت ہے, سیاہ بھی ثابت ہے, سفید بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی دستار اور پگڑیاں امامہ باندھنا چودھری صاحب کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سوئچ آن کر لیجیے نا, سوئچ آن کر لیجیے تھا سوئچ. تو آگے وہ فرماتے ہیں کہ آمینہ مائی کو آپ کی دائی کو, آمینہ مائی کو آپ کی دائی کو, بوڑھی ہمسائی کو ہر شناسائی کو السلام 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 السلام. اس میں سمجھ آیا کس کا ذکر تھا؟ حنیف بھائی؟ ہاں امی جان حضرت آمینہ اور آپ کی دائی حلیمہ اور بھی جنہوں نے دودھ پلایا. بوڑھی ہمسائی, ہمسائی یعنی یوسف بھائی پڑوسن. ہاں تو اس کا. اور ہر شناسائی یعنی جو بھی پہچان والا. تو آمینہ مائی کو آپ کی دائی کو, بوڑھی ہمسائی کو ہر شناسائی کو السلام 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 السلام. اب آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. عشق کے فخر کو, عشق کے فخر کو, علم کے قصر کو, پے کرے صبر کو, بنت بو بکر کو السلام 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 السلام. کیا فرمایا؟ حضور کو جو محبت تھی حضرت عائشہ سے. اور قصر, علم کا قصر, قصر کہتے ہیں حشیم بھائی محل کو. تو حضرت عائشہ گویا کہ علم کا تاج محل تھی. ہاں علوم نبویہ کو چودھری صاحب اپنے اندر سموئے ہوئی تھی. درس چلتا تھا امی جان کا. اور فرمایا پے کرے صبر. اللہ اکبر. الزام لگایا منافقین نے, کتنا گھناؤنا الزام لگا جس کو میں زبان پہ لانا بھی نہیں چاہتا. لیکن ہاں جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع
صابرین نورانی بھائی. تو واقع میں اگر صبر ہو، بعض مرتبہ ہم دکھاتے صبر ہے لیکن دل سے صابر نہیں ہوتے. ہاں، دل تو انتقام کے لیے بھڑک رہا ہوتا ہے اسماعیل چچا. ہاں، وہ خالی دکھاوا ہوتا ہے صبر کا. جو واقعی میں صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامنی خود بیان کی. حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے ایک ننھا سا بچہ کہ جس عمر میں آدمی بولنا نہیں سیکھتا، بچہ بولنا نہیں سیکھتا، وہ بچہ گواہی دیتا ہے پاک دامنی کی. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگتی ہے تو پاک دامنی کی گواہی ان کے بیٹے شیرخوار بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں. لیکن امی جان حضرت عائشہ کا مقام دیکھیے صدیق بھائی، کہ جب صدیقہ پر صدیقہ بنت صدیق، اس پر صدیق بھائی جب الزام لگتا ہے تو ان کی پاک دامنی اور صداقت کے لیے میدان میں خود اللہ رب العزت اتر جاتے ہیں. ہاں، اللہ رب العزت خود. اور ایک اصول بتا دیا، وہ یاد رکھو. ہاں، ایک اصول بتایا کہ سمجھ جاؤ کون پاک دامن ہے، کس کا دامن داغدار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور تمام مومنین کے لیے کہ یاد رکھو، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. ہاں، کیا فرمایا اللہ نے کہ خبیث مرد کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد. پاک باز مرد کے لیے فاروق بھائی بیوی بھی پاک باز، اور پاک باز بیوی کو اللہ شوہر بھی پاک دامن دیتا ہے. ہاں، یہ بتایا. اور قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ زانی کے لیے زانیہ اور زانیہ کے لیے زانی مرد ہوتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں ہیں. آپ شبیر چچا ذرا نظر دوڑائیے، نظر عبرت، تو پتہ چلے گا کہ قرآن نے جو کہا وہ صحیح ہے. اس سے ایک بات نورانی بھائی یہ بھی پتہ چلی، میں پاک دامن رہوں گا، میری بیوی پاک دامن رہے گی. یاد رکھیے. ہاں، خود دوسروں کی بہو بیٹیوں پر، ماں بہنوں پر غلط نگاہیں ڈالو گے، ہاں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، ویسا ہے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بہت ڈرنے کی بات ہے، فرمایا زنا ایک قرض ہے. اگر تم نے کسی کی ماں بہن کی عزت کو اچھالا ہے، عزت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، تم نے زنا کیا، یہ قرض ہے، تمہارے گھر کی عورتوں کے ساتھ زنا ہو کر رہے گا. اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ مارے گا یا وہ خود اس طرف جائے گی. یہی حال اپنی آنکھوں کی حفاظت کا ہے، یاد رکھو. ہاں اقبال بھائی، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو گے، غیر محرم کو نہیں دیکھو گے، انشاءاللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی لوگ غلط نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. چاہتے ہو ہماری بہن، بیٹیاں، بہو، ماں یہ غلط نگاہوں سے بچی رہے تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو. ہاں، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لذت لیتے رہے، غیر محرموں پہ نظر ڈالتے رہے، تو پھر ہاں میں وہ جملہ بھی ادا کرنا نہیں چاہتا. بہرحال تو اس میں حضرت عائشہ کا تذکرہ تھا. آگے وہ فرماتے ہیں 4 صحابہ کا تذکرہ ہے مطلقاً، پھر تفصیل کے ساتھ بعد میں آتا ہے کچھ. آگے وہ لکھتے ہیں، ناز بردار کو ان کے غم خار کو
ناز بردار کو ان کے غم خار کو، چار کے چار کو یعنی ہر یار کو، السلام 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 السلام۔ دو اور مطلع ہیں، پھر میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔ آگے وہ صدیق اکبر کے متعلق لکھتے ہیں، ان کے دلدار کو عاشق زار کو، زانو یار کو یار کو غار کو، السلام 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 السلام۔ کیا فرمایا کہ صدیق اکبر کیا ہے فاروق بھائی؟ دلدار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عاشق زار ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ تمہیں دنیا کی کون سی چیز پسند ہے؟ 3 چیزیں صدیق اکبر نے پسند کی، تینوں کا مرکز اور محور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات گرامی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر سے بھی پوچھا گیا کہ تمہاری 3 چوائس کیا ہے، کہ کیا تمنا کیا چاہت ہے تمہاری 3۔ عثمان غنی سے بھی پوچھا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا، حضرت فاطمہ سے بھی جو ہے وہ پوچھا گیا۔ صدیق اکبر تمام پہ سبقت لے گئے۔ موقع نہیں ہے، کبھی وہ قصہ آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا تمہاری 3 چاہتیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پوری کرے۔ وہ 3 چاہتیں اللہ منظور بھائی کیا کر لے؟ منظور کر لے تمہاری، وہ بتاؤ۔ کیا بتایا حنیف بھائی؟ ایک چاہت یہ بتائی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس کی زیارت کرتا ہوں، حضور کا چہرہ ہو اور میری نگاہ ہو۔ ہاں بس میں اس قرآن، 2 قرآن ہے، ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن ساکت ہے، صامت ہے۔ تو فرمایا میں بس حضرت کا دیدار کرتا رہا ہوں۔ اسی لیے خالی اشارے کی زبان میں چودھری صاحب صدیق اکبر کو خوب مارا گیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے پہلا سوال جو کیا گھر والوں سے وہ یہ تھا اسماعیل چچا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ فرمایا کھالو بہت مار مارا ہے تم کو، بے ہوش ہو گئے ہو، زخمی ہو۔ فرمایا صدیق اکبر اپنے منہ میں صدیق بھائی ایک لقمہ نہیں رکھے گا جب تک کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نہ کر لوں۔ یہ ہے صدیق اکبر کہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں حالانکہ بتایا گیا کہ حضور ٹھیک ٹھاک ہے، یوسف بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن پھر بھی کہ نہیں میں مانتا ہوں تمہاری بات کو، لیکن جب تک میں نہ دیکھ لوں ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا ہے، کتنی پیاری بات کہی ہے، اسی کا نقشہ کھینچا ہے علامہ اقبال نے۔ وہ لکھتے ہیں حنیف بھائی، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس۔ پروانہ جانتے ہو نا؟ ہاں، وہ جو تتلیاں بولتے ہیں کہ آپ چراغ جلا دو تو اس کے ارد گرد وہ کیا کرتی رہے گی؟ وہ گھومتی رہے گی۔ یہی اس کا محور اور مرکز اور یہی اس کا کعبہ ہے، وہ اس کا طواف کرتی رہے گی، جان دے دے گی۔ لیکن پروانہ جان دے دیتا ہے، جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پروانے کو پروانہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ہاں، وہ چراغ کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ اقبال کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ کیا تشبیہ دی ہے، کیا نقشہ کھینچا ہے علامہ اقبال نے، اللہ اکبر، کہ صدیق اکبر بھی پروانے تھے، حضور چراغ ہے، روشن چراغ ہے کہ اس کے لیے جان دے دیں گے، تو وہ بالکل پروانے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا اقبال نے، اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ لکھ گئے ہیں
پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. بلبل تو جانتے ہیں نا؟ ہاں، ایک تو عبدالحفیظ بھائی بلبل تھے مرحوم ہاشم بھائی، تو وہ تھے. ہاں، میری بہن کا نکاح ان کے ماموزاد بھائی کے ساتھ ہی ہوا ہے، تو وہ بھی بلبلیا ہے. تو میں چڑھاتا بھی رہتا ہوں، میں کہ بلبل اور بلبلیا. تو وہ بلبل، تو بلبل کیا ہے؟ وہ کہاں رہتی ہے؟ باغ میں، چمن میں، پارک میں. کیوں؟ بلبل کو کیا چاہیے؟ پھول چاہیے. اسماعیل چچا کیا چاہیے؟ بلبل کو پھول چاہیے. بس وہ اس کے لیے اپنی جان دے دے گی. میں جب ڈابیل پڑھتا تھا، درجہ حفظ میں تھا، حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ کے 2 صاحبزادے ہیں. ایک کا نام مفتی اسعد ہے اور دوسرے کا نام مولوی ارشد ہے. تو جو چھوٹا بیٹا تھا حضرت کا، اس کی دوستی تھی اس وقت جب میں پڑھتا تھا، اس وقت کی بات کرتا ہوں. وہاں ایک استاد ہوا کرتے تھے، کتب خانے میں بیٹھتے تھے، مولانا موسیٰ بھڑکود روی. تو ان کے بیٹے کے ساتھ مولوی طاہر، جو عامل بھی ہے ڈابل میں، تعویذ بھی کرتے ہیں، تو دونوں کی دوستی تھی. اور جو مسجد ہے نورانی بھائی ڈابیل کی، اس کے سامنے اس وقت باغ تھا، چمن تھا، تو وہاں بلبل آتی تھی. تو یہ دونوں بلبل کو پکڑتے تھے اور ہم ان سے پیسہ دے کر خریدتے تھے بلبل کو اس وقت. تو بہرحال وہ بلبل وہیں بیٹھتی ہے، چاہے وہ پکڑی جائے لیکن وہ چھوڑتی نہیں. باغ کو، چمن کو، پھول سے محبت ہے. تو فرمایا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہیں خدا کا رسول بس. اللہ اکبر. کہ صدیق کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول بس. لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا، فرمایا کہ بھائی ذرا اس میں ترمیم کرنی پڑے گی کہ عشق دونوں سے ہونا چاہیے، اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی. فرمایا اس میں اللہ کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، ایسا محسوس نہ ہو. ویسے اقبال کی نیت وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح بات کہو کہ اللہ کا ذکر بھی آنا چاہیے، کہ دونوں سے محبت ہے. ہم رسول سے محبت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو، ہے نا. اور یہ تو اللہ خود فرما رہا ہے 3 پارے میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ اکبر. تو کہا کہ اس میں ترمیم کرو ذرا سی. دیکھیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لیٹر، حرف، پورا جملہ نہیں، ایک لیٹر آپ بڑھا دو بات کی تکمیل ہو جاتی ہے. ایک لیٹر. تو ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، یو پی میں ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی شاعر تھے، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، بزرگ تھے، شاعر بھی تھے. تو کہا کہ ذرا ایک خاص قسم کی اس میں بو آتی ہے، تو ذرا سی ترمیم کر دو. تو 1 لیٹر حنیف بھائی خالی بڑھایا ہے اور بات پوری ہو گئی. فرمایا یوں کہو پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہیں خدا و رسول بس. میں ذرا پھر کہتا ہوں فاروق بھائی، سنو اقبال نے کیا کہا، اور ہمارے بزرگوں کو دیکھیے اللہ نے کیسی فراست، کیسی ذہانت دی تھی. اقبال نے کہا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو اس میں اللہ کا ذکر نہیں آیا، خدا کا رسول ہو گیا. اور حضرت نے فرمایا یوں کہو پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہیں خدا و رسول بس. صدیق بھائی کیا جملہ بڑھا، کیا لیٹر بڑھا؟ ہاں، کا کو نکال کے واو جو ہے وہ رکھ دیا. اور واو کا معنی ہوتا ہے اور. واو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اور. ہاں، عربی میں واو اور کے معنی میں آتا ہے. والذین آمنوا، ہے نا، آپ نے پڑھا نا، والذین آمنوا. تو یہ واو اور، تو فرمایا کہ خدا اور رسول بس. بہرحال تو صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ تمہاری 3 چاہتیں اللہ پوری کرے.
فرمایا کہ میری پہلی چاہت یہ ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں۔ عشق عشق ہوتا ہے، اور جس نے اس وادی میں قدم رکھا ہو، آپ نے واڑی میں تو بہت قدم رکھا ہے یوسف بھائی، پتہ نہیں آپ نے عشق کی وادی میں قدم رکھا ہے کہ نہیں، تو آج جو دو قدم رکھنے والے تھے وہ دونوں نہیں آئے، تو رکھا ہو اس کو پتہ چلتا ہے۔ ہاں، عشق کی وادی میں جس نے جو ہے وہ قدم رکھا ہو تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے۔ ایک بات آپ کو سناتا ہوں، نماز امام پڑھاتا ہے، ویسے ہی مجھے یاد آ گئی، تو پہلے سلام کدھر پھرتا ہے؟ رائٹ طرف، ہے نا، اور پھر لیفٹ طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاروق بھائی امامت کون کراتے تھے؟ حضور خود کراتے تھے چودھری صاحب۔ اب حضور جب سلام پھیرتے تھے تو پہلے کس طرف ہیں اقبال بھائی؟ دائیں طرف، سیدھی طرف پہلے جو ہے وہ پھیرا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف جو ہے وہ پھیرا تو جو سیدھی طرف والے ہیں ان کو تو حضور کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، جو سیدھے ہاتھ پہ کھڑے۔ کیوں؟ امام کہاں ہوتا ہے؟ درمیان میں ہوتا ہے نا، وسط میں ہوتا ہے۔ امام کو امام کہتے ہی اس لیے ہاشم بھائی کہ امام کا معنی ہوتا ہے آگے، فرنٹ، اور ایک معنی ہوتا ہے پیشوا۔ ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ پیشوا۔ ہاں، امام کو امام کہتے ہی اس لیے کہ وہ فرنٹ ہوتا ہے، فرنٹ لائن میں آ کر کھلتا ہے۔ لیکن اب تو مسجد والے اس کو فرنٹ لائن میں کھلنے ہی نہیں دیتے ہیں، ورنہ وہ ہٹ وکٹ ہو جاتا ہے، بہت کم مسجدیں ہیں کہ جہاں کھل کر اسے بولنے کی آزادی جو ہے ہوتی ہے۔ ارے بولنے دو، دین کی بات ہے وہ بتائے گا، کمی کوتاہی ہے وہ آپ کو بتائے گا، یہ اس کا فرض ہے۔ لیکن لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہاں، یہ بس تمہارو کام خالی نماز پڑھاؤں گی، بیجو کے بولواؤں نہیں تمہارے۔ بہرحال تو ذرا غور کرو تو بات سمجھ آئے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ امام درمیان میں ہے، اب منظور بھائی بیٹھے ہیں ابھی مجلس میں، وہ سیدھی طرف ہے، چودھری صاحب بیٹھے ہیں وہ الٹی طرف ہے۔ اب سلام پھیریں گے تو منظور بھائی امام کو دیکھ سکیں گے؟ ارے بولو نا یار، نہیں کہاں دیکھ سکیں گے؟ کہاں دیکھ سکیں گے؟ آپ نے یوں پھیرا ہے اسماعیل چچا، تو وہ تو اس طرف جو ہے جائے گا، امام کا چہرہ تھوڑی نظر آئے گا۔ اسی لیے میں رک گیا کہ اگر آپ سمجھو، ورنہ میں ویسے ہی بول کے چلا جاتا۔ میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، کوئی عشق جو محبت ہے، کہ وہ شاعر کہتا ہے محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دے گی۔ ہاں، وہ آداب محبت خود سکھائے۔ پھر سمجھو، چلے میں پھر آپ کو کہتا ہوں، یہاں امام درمیان میں، یہ اس کا مصلی ہے۔ دیکھو اب فاروق بھائی بیٹھے ہیں، فاروق بھائی اور ہاشم بھائی اور نورانی بھائی اور منظور بھائی، چار کو ادھر لے لے کہ وہ امام کے سیدھے ہاتھ پر ہے۔ ادھر چار بندے لے لے، صدیق بھائی کو لے لے، حنیف بھائی کو لے لے، یوسف بھائی کو لے لے، عبدالحفیظ چچا کو لے لے، چار ادھر ہے امام کے۔ امام پہلا سلام سیدھے ہاتھ کی طرف پھیرے گا، سیدھی طرف۔ اب یہ جو چار آدمی ادھر ہیں، منظور بھائی، فاروق بھائی، ہاشم بھائی اور نورانی بھائی، ان کو امام کا چہرہ نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ جو چار اس طرف ہے، ہاں، میں نے نام جن کا لیا کہ صدیق بھائی، حنیف بھائی، یوسف بھائی اور عبدالحفیظ چچا، وہ جب امام سلام پھیرے گا سیدھی طرف یہ بھی پھیریں گے، لیکن ان کو نظر آئے گا، ان کو نظر آئے گا، نظر پڑے گی نا، وہ سلام پھرائیں گے۔ ویسے دیکھنا ادھر ہے، لیکن جب نظر گمی گی تو نظر تو پڑے گی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ بلکہ لوگ تو کیا کیا دیکھتے ہیں، گھڑی میں دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نے کتنی بار کے نماز پڑھا ہوا۔ آپ چہرے کی بات کرتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں، میری طرف دیکھو، یوں دیکھتے ہیں بعض لوگ۔ ہاں، تو وہ یوں ڈائریکٹ دھیرے بھی اوپر ہو جاتے ہیں کہ کتنی بار تھے نے آج ہمارے جو ہے نا، تو رمضان میں تراویح میں જોવાનું ટીમાં બી અગર કોઈ લોકલ હોય તો મરી ગયા હે ફારૂક ભાઈ, લોકલ ગાડી હોય તો બધાની કદાચ મારી બી, હા તે બી કહી દેમ તમને کہ कदाच मरी हो नजर तहाँ जाए, क्या क्या जान छोड़े है कि इतना जो है वो आहिस्ता पड़ रहा है।
تو وہ دیکھنے والے دیکھتے. یہ عشق کی بات ہے. اب چودھری صاحب یہ کہیں کہ نہیں میں تو نیچے سے نگاہ گھماتا ہوں اور ڈائریکٹ دیکھتا ہوں, تو مت دیکھو ہے وہ. لیکن وہ صحابہ جس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ عشق 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 ہوتا ہے. ہاں, وہ جس نے کیا ہو وہی جانتا ہے. تو بعض صحابہ جان بوجھ کر کدھر کھڑے رہتے تھے؟ لیفٹ میں. ہاں حنیف بھائی سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. چونکہ نماز میں تو دیکھ نہیں سکتے, فرض نماز میں نگاہ نیچی ہے. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اتنی بھی گوارا نہیں تھی, لیکن وہ تو گوارا کرنا پڑے گا چونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. نماز میں تو دیکھ نہیں سکتے, لیکن ہم اپنے محبوب کا چہرہ اتنے منٹ تک دیکھ نہیں سکے, اتنے عرصے تک جو ہے دیکھ نہیں سکے, دل ان کا گوارا نہیں کرتا تھا. اسی لیے وہ کعب بن مالک کا قصہ ذہن میں لاؤ کہ جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے سے, خاص طور سے 3 صحابہ ہیں, ہاں مرارہ بن ربی, ہلال بن امیہ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوشل بائیکاٹ کیا تھا, 50 دنوں تک گفتگو نہیں کی تھی, لیکن ان سے بھی حضور کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی. وہ فرماتے ہیں میں آتا تھا اور میں سلام کرتا تھا آقا کو, تو آقا جواب تو دیتے تھے لیکن اس طرح دیتے تھے کہ مجھے پتہ نہ چلے. کیوں؟ وہ ناگواری کا اظہار تو کرنا ہے نا. ہاں وہ ناگواری کا اظہار تو کرنا ہے. تو کہا کہ حضور تو جواب تو دیں گے, کیونکہ جواب دینا واجب ہے, یاد رکھو. جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے, یاد رکھو. આપણે ફારૂકભાઈ એવું કરે કે આપણી કોઈ સાથે લડાઈ થઈ હોય ને તે અંબેરી સલામ નહીં કર હે, તો જવાબ جو ہے وہ نہیں دیتے. یاد رکھیو جواب دینا واجب ہے. گنہگار ہو گئے واجب چھوڑنے کا صدیق بھائی, جواب دینا واجب ہے, سلام کرنا سنت ہے. لیکن یہ بھی عجیب بات ہے, علماء نے لکھا ہے کہ کچھ اعمال شریعت میں ایسے ہیں جس میں سنت کا ثواب واجب سے بڑھ جاتا ہے. حالانکہ ثواب شبی جزا کس کا بڑا ہے؟ واجب کا. سنت اس کے بعد ہے. لیکن سلام میں پہل کرنے میں عبدالسلام کے دل پہ چوٹ لگتی ہے. આપણે બધા જ એવું ચાહે ફારૂકભાઈ કે મેં શું કરવાનો એ કરે. નૂરાનીભાઈ અમારા હંભેથી આવ્યા તો હું ઇંતજાર કરા છેલ્લે સુધી કે આ કરે કે નહીં. પછી અમુક લોકો તો એ કે આ નહીં કરે તો પ્રોબ્લેમ, તો પછી એકદમ પાડે સલામ આલેકુમ. وہ انتظار کیا, وہ نہیں کیا پہلے سے, اور بعض مرتبہ اس نے نہیں کیا تو گاڑی دونوں اوورٹیک ہو جاتی ہے. اب پوچھے فاروق بھائی کہ نورانی بھائی તમે મોર સાહેબને સલામ નહીં કર્યું, તો કે હું એને નહીં કર્યું તે તમને નહીં દેખાય, એ નહીં કરી શકતો તો એમ કે. اب وہ دوسرے کو پوچھو تو وہ بھی وہی کہے گا, تو وہ سلام نہیں کرتے وہ. ہاں لیکن یہ عمل ایسا ہے یوسف بھائی کہ سنت کا ثواب واجب سے بڑھا ہوا ہے. جو سلام میں پہل کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا اس سے جو جواب دے گا. اس لیے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں اکابر دیوبند میں, دیکھو نہیں میرا نام بھی یاد تھا ابھی ایک دم سے بھول گیا. ہاں حضرت مولانا اعزاز علی صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حالات میں لکھا ہے زندگی بھر انہوں نے کسی کو سلام میں سبقت کرنے کا موقع نہیں دیا ہی نہیں. لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ابھی حضرت نکلیں گے آج تو ہم پہلے سلام کر لیں, لیکن فرمایا کہ ہر مرتبہ ناکام ہوئے. ہر مرتبہ یوسف بھائی ناکام ہوئے, وہ خود سے سلام کرتے تھے. چلے آج کی مجلس میں السلام السلام, اور آپ کو سنانے والا عبدالسلام, اور بات بھی آئی سلام کی, ایک نیت کر کے اٹھو, انشاءاللہ ہم ہر ایک کو سلام میں پہل خود کریں گے. ہاں خود کریں گے, کسی کو موقع نہیں دیں گے کہ ہم خود جو ہے وہ سلام کے اندر پہل کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے. تو بہرحال وہ صحابہ اس طرف نماز پڑھتے تھے. اب یہ بھی یاد رکھو زیادہ فضیلت سیدھے ہاتھ کی ہے پہلی صف میں. ہاں لیکن میں نے کہا نا یہ عشق کی وادی ہے, یہ عشق کی وادی ہے. وہ پورا مجھے شعر یاد نہیں آ رہا, لیکن ایک مصرع سنا دیتا ہوں وہ جو یاد آ رہا ہے.
عشق والے عشق میں حساب کیا جانے، عشق والے عشق میں حساب کیا جانے، کس پہ ملتا ہے کتنا ثواب کیا جانے۔ یہ کس پر کہا ہے؟ ہمارے بزرگ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وطر کے بعد کی 2 رکعت بیٹھ کر ہی پڑھتے تھے حضرت، حالانکہ کوئی عذر نہیں ہوتا تھا، نفل نماز بیٹھ کر۔ کیوں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بیٹھ کر ادا کرتے تھے زیادہ تر، تو حضور حضرت سے کہا گیا کہ کھڑے ہو کر پڑھو گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اور بیٹھ کر پڑھو گے تو حدیث میں ہے آدھا ثواب ملے گا بغیر عذر کے۔ حضرت نے اس پہ فرمایا کہ بھائی ہمیں تو ثواب کی کوئی بات نہیں، ہمیں تو حضور کی ادا سے عشق ہے، چاہے ثواب کم ملے لیکن ہم تو بیٹھ کے پڑھیں گے، چونکہ ہمارے محبوب بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اور پھر حضرت ہنستے ہوئے فرماتے تھے کہ انشاءاللہ مجھے ثواب تو اتنا ہی ملے گا جتنا کھڑے ہو کر جو 2 رکعت پڑھتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا آدھا نماز پڑھنے کا اور آدھا حضور کی نقل کرنے کا ہے۔ ہاں، ان لوگوں کا حساب بھی کیسا ہوتا ہے کہ آدھا یہ کرنے کا کہ حضور کی نقل کی، کاپی کی تو آدھا اس کا، اور آدھا جو بیٹھ کر پڑھا ہو۔ تو حضرت بیٹھ کر ہی وہ سنت پڑھتے تھے، وطر کے بعد کی جو 2 رکعت ہے۔ ویسے کھڑے ہو کر پڑھے تو پورا ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھے تو آدھا ثواب ہے۔ لیکن اب اگر آپ پڑھیں گے کہ آپ نے یہ بات سن لی تو انشاءاللہ آپ کو پورا ملے گا، لیکن وہ نیت ہونی چاہیے ذہن میں کہ بھائی ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، سمجھ آیا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا عشق والے حساب نہیں جانتے۔ تو کچھ صحابہ جان بوجھ کے الٹی طرف کھڑے رہتے تھے تاکہ اتنی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو سکا۔ جیسے حضور سلام پھیریں گے تو ہماری نگاہ حضور کے چہرے مبارکہ پر ہو۔ یہ ہے عشق ہے، ہاں یہ جو ہے وہ عشق ہے۔ میاں بیوی میں عشق ہو تو بیوی نے کولگیٹ نہیں کیا ہے، برش نہیں کیا ہے، مسواک نہیں کیا، یا الٹا لے لو تو اس کا جھوٹا وہ پی جائے گی۔ کیوں؟ عشق ہے۔ اور آج کی اولاد، فاروق بھائی آپ نے برابر کری نہ ہو نے 1.5 گلاس پانی پیو نہیں کہ پی جاؤ کہ نہیں وہ بجو لے لیوا ہے، پیتی ہے ہماری اولاد۔ دیکھیں آپ سب منع کر رہے ہیں نا، بات صحیح بھی ہے، وہ نہیں، وہ یہ محبت ہے عشق۔ دیکھیے حضور کیا کرتے تھے، حیض کی حالت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات یاد آ گئی، حیض کی حالت میں۔ اچھا حضور کے زمانے میں یہ ہوتا تھا اسماعیل چچا کہ جو حائضہ ہوتی تھی، یہ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان میں بھی ایسا ہی تھا، وہ ان کو ایک الگ کوٹری میں بند کر دیتے تھے حیض کی حالت میں۔ اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، اس کے ساتھ جو ہے ایک روم میں، ایک بستر پہ نہیں، ایک روم میں بھی سونا نہیں، گویا اس کو اچھوت سمجھتے تھے، اچھوت۔ حضور نے اس کو مٹایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، حضور کا سر مبارک میری گود میں ہوتا تھا اور میں حضور کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ہمارا اپنا مفتی سعید صاحب ہاتھوں واقع ہیں بیٹھلا ہوتا ایک ભાઈ આવ્યા મેં કહેવા લાગ્યા કે મોલ સાહેબ ઇન્ડિયાથી બૈરું લાવેલો તો કે પહેલાં બહુ ખિદમત કરતી હતી, જ્યારથી એમ કે લાલ ઠપ્પો લાગી ગયો તો એમ કે માથામાં કાંકી કરતી હતી, તેલ લગાવતી, બધું છોડી દીધું એમ। تو خیر بہرحال تو یہ بھی سنت کی نیت سے کبھی کرے ہماری مائیں بھی شوہر کے ساتھ اور شوہر بھی کہ بھائی کہاں۔ اور دیکھیں حضور کا تو انتقال روح بھی قبض اسی حالت میں ہوئی ہے کہ حضور کا سر مبارک کہاں تھا، امی جان کی گود میں تھا۔ ہاں تو یہ حیض کی حالت میں، تو حیض کی حالت ہے حضرت عائشہ کوئی مشروب پی رہی ہوتی، مشروب یعنی ڈرنکس، جو پیالہ ہوتا جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ لگے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی جان سے فرماتے تھے پورا مت پی جانا، کچھ میرے لیے بھی چھوڑنا، تو وہ چھوڑتی تھی جھوٹا، حالانکہ الٹا ہونا چاہیے، نبی ہے، سید البشر ہے، سید الانبیاء ہے، شوہر ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی بیوی کے ساتھ دل لگی۔ ہاں دیکھیے بیوی آپ رعب سے اس کا دل نہیں جیت سکتے، عورتیں محبت سے رام ہو جاتی ہے۔ رام، رام کا معنی نرم، ہاں ورنہ آپ میرے کو فتویٰ مت لگاؤ کہ رام نے یاد کرے ہیں۔ ہاں تو اب یہ بتانا پڑتا ہے نا اقبال بھائی،
تو یہ رام جو ہے وہ ہو جاتی ہے محبت سے۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، تو اب بچایا حضرت عائشہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودھری صاحب فوراً نہیں پی لیا، پوچھتے تھے حضرت، حالانکہ دیکھا ہے پھر بھی دل رکھنے کے لیے۔ اور میں عائشہ بتاؤ یہ جو پیالہ ہے، کٹورا ہے، باؤل ہے، تمہارے ہونٹ کہاں لگے ہیں؟ حضرت عائشہ حیض کی حالت میں، یاد رکھنا کہ کہاں لگے ہیں۔ امی جان بتاتی تھی کہ یہاں لگے ہیں، تو حضور اسی جگہ پر ہونٹ رکھ کر پی جاتے تھے۔ تب جو ہے وہ محبت وہ بڑھتی ہے ایک دوسرے سے، محبت جو ہے۔ قرآن نے تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اس طرح جو ہے وہ فارسیان کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں تعلق کیسا ہو، یک جان دو قالب، کہ جان دل کتنے ہیں؟ دو، اور جان ایک۔ کہ بھئی ہماری جان تو ہلاما اٹکیلی سے تو جان ایک بیجامہ اٹکیلی ہو جو ہے۔ بہرحال 8 نے 40 تھے یہ، اب ہمارے بھی اٹکو پڑے اب زیادہ آگے نہیں جا سکتے۔ بہرحال تو چلے وہ رہ گیا ہے حضرت عمر سے، وہ آئندہ سنائیں گے۔ صرف اتنا یاد رکھو کہ کل جمعہ ہے، ہم درود شریف تو پڑھتے ہیں لیکن سلام نہیں پڑھتے، یہ آپ کو بتانا تھا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے۔ تو اس لیے حضور پر درود کے ساتھ کیا بھیجا کرو؟ سلام بھی۔ اس کے لیے آپ کو آسان بتا دیتا ہوں، یوں پڑھو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا فرمائے یا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو ہو گیا۔ اس میں صلاۃ درود بھی آ گیا، سمجھ آیا، اور سلام بھی جو ہے وہ آ گیا۔ یا پھر السلام علی النبی، کیا پڑھیے؟ السلام علی النبی۔ میرے خیال سے درود تو آپ پڑھتے ہوں گے، شاید سلام نہیں پڑھتے، سچ بولیو ہے نا، چونکہ ذہن ہی نہیں جاتا عام طور پر۔ تو کوشش کرو کل سے ایک نیا عمل شروع کریں گے انشاءاللہ، بلکہ آج مغرب کے بعد سے حضور پہ درود بھی پڑھیں گے اور کیا بھیجیں گے؟ سلام بھی بھیجیں گے، اور اب آپ عبدالسلام کو گھر بھی بھیجیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔ السلام علیکم۔